أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، ہم چرچا کر رہے تھے مغلی سلطنت کے بارے میں. ہند میں اسلامی حکومت، اس کے بارے میں ہم بتائے، اور ہند میں اسلامی حکومت کے بارے میں بولے تو مغلی سلطنت کے بارے میں بہت زیادہ بولنے کا ہے، اور ہم بتائے وہ لوگ یہاں پہ کیا کیا کیے تھے. ابھی ہم دو تین سلطانہ کے بارے میں بتائیں گے. مغلی سلطنت میں کس کے نام آپ لوگ جانتے ہیں؟ اکثر لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ اسکول میں پڑھتے. اسکول میں آپ لوگ سنے ہوں گے بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان، اورنگزیب، ایسے سب نام آپ لوگ سنے ہوں گے. تو اس میں سے دو لوگوں کے بارے میں ہم بتائیں گے. اچھا دیکھیے، جلال الدین محمد اکبر بن ہمایوں دنیا کے عظیم شہنشاہوں میں سے ایک تھا. دنیا کے عظیم شہنشاہوں میں، شہنشاہ راجوں کے راجا، شہنشاہوں میں سے ایک تھا. آگے چل کر اس نے ایک نیا دین شروع کیا اور حقیقی اسلام کا شعار برباد کیا. تاکہ وہ پہلے ایک مسلم تھا، لیکن پھر کیا کیا، اپنا ہی ایک دین بول کے ایک نیا دین شروع کیا اور اسلام کا شعار برباد کرنے لگا. علماء اور عام لوگوں نے اسے نفرت کی. اس زمانے میں امام احمد سرہندی نے اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کی. انہوں نے خدا کو انکار کرنے والوں اور بدعی لوگوں کو نصیحت کی اور نئی حکومت کے ساتھ ان کا سامنا کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی. تو یہ جب اکبر کا زمانہ تھا، اکبر ایک نیا دین شروع کیا تھا، دین الہی بول کے. وہ اس کے لیے وہ چند کتابیں لکھوایا تھا، یہ سب کیا تھا. اکبر تھا، اس کا آئیڈیا ہی تھوڑا الگ تھا، اس کا سوچ الگ تھا. اس زمانے میں لوگ اسلام سے بگڑنے سے لوگوں کو اصلی اسلام کے بارے میں سمجھانے کا کام بہت اچھے سے کیے تھے امام احمد سرہندی. امام احمد سرہندی وہ بہت اچھا کام کیے تھے. لوگوں کو بات کیے تھے، لوگوں کو سمجھائے تھے، لوگوں کو ابھار رہے تھے دین اسلام پر رہنے کے لیے، اور حجہ کرنے کے لیے بھی وہ تیار تھے. یعنی دوسروں کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دین اسلام حق ہے. حق دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس دین کے بارے میں بتایا ہے، تو وہ دین کے بارے میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے یہ امام صاحب بہت کام کیے تھے. اور انہوں نے کیا کیا، یہ حکومت کا سامنا کیا. جب حکومت خود سے ایک الگ دین کے بارے میں بول رہا ہے، حکومت ایک الگ سے ہی دین کی اشاعت کر رہا ہے، تو اسلام کو بچانے کے لیے امام آگے رہے تھے. تو یہ ہے اکبر کا زمانہ. اور اکبر کا زمانے کے بارے میں آپ لوگ اور بھی بہت سنے ہوں گے.
ہسٹری کی کتاب میں اسکول میں سب بہت پڑھے ہوں گے، اس لیے آگے نہیں بولتا ہوں۔ آگے دیکھیے، مغل شہنشاہوں میں اورنگزیب عالمگیر ایک الگ شخصیت کے مالک تھے، ایک الگ ہی شخصیت کے مالک تھے، تاکہ وہ سلطان ہے لیکن بہت دینی آدمی تھا۔ دیکھیے، وہ بڑے عالم، متقی، کئی زبانوں کے ماہر اور حنفی فقہ میں ماہر تھے۔ تو یہ سلطان ہے سلطان اورنگزیب، لیکن وہ کیا کیا تھا؟ وہ بہت اچھا آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا، بہت متقی تھا۔ انہوں نے حنفی فقہ میں بھی ماہر تھا، اور پانچ وقت فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، رمضان کی راتوں میں تراویح نماز ادا کرنا، پیر، جمعرات اور جمعہ کے دنوں میں روزہ رکھنا، یعنی یہ سب سنت ہے، ہمیشہ وضو سے رہنا، ذکر و اذکار اور دعاؤں میں مشغول رہنا ان کی عادت تھی۔ یعنی اورنگزیب کے زمانے میں وہ خود ایک بہت اچھا آدمی تھے۔ جیسا کہ آپ لوگ سنے ہوں گے فتویٰ عالمگیری کے بارے میں، یعنی حنفی فقہ کے لیے وہ حنفی فقہ میں ماہر تھے، اور اسی کے ساتھ فتویٰ عالمگیری انہی کے زمانے میں تھا، اور ایسے بہت زیادہ ترقیات وہ دیے تھے علم کو، ایسا۔ اور وہ ان کے بارے میں ہی ہم سمجھے تو کیا ہے، 5 وقت کا فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا، اور رمضان کی راتوں میں تراویح نماز ادا کرنے والا، اور پیر اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے والا ایک نیک صوفی آدمی ہی تھے، اور ہمیشہ وضو کے ساتھ رہنا، یہ سب بہت بڑی بات ہے۔ جیسے کہ ایسے ایک سلطان ہے جو کچھ بھی کرنے کے لیے، جیسے بھی رہنے کے لیے، اپنی رہائش کے لیے پیسہ وغیرہ سب کچھ ہے، لیکن وہ اللہ کو بھولے نہیں تھے۔ دیکھیے، اور حکومت ملنے کے بعد قرآن حفظ کیا۔ ان کی زندگی فقیروں کی زندگی تھی، یعنی راجوں کی زندگی نہیں تھی، نہیں تو سلطانوں جیسے رہتے تھے، پیسہ سب بہت خرچ کر کے، ادھر ادھر سب پیسہ خرچ کر کے ویسے رہنے والے نہیں تھے، وہ برابر اچھی طرح رہنے والے ہی ایک آدمی تھا۔ ان کی زندگی فقیروں کی زندگی تھی۔ قرآن نقل کر کے وہ کتابیں بیچ کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو اپنے کے لیے کیسے پیسہ کماتے تھے، وہ خود کیا کریں گے، قرآن کی نقل اتار کر لکھے گا، اور قرآن لکھ کر جو پیسہ ملے گا وہ پیسے سے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ کتنی اچھی کام ہے، قرآن لکھنا اور وہ قرآن کو کتاب بنا کر بیچنا اور اس کا پیسہ سے رہنا، بہت اچھا کام کرتے تھے۔ وہ ایسے کام کر کے کمانے کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ راجا ہے، سلطان ہے، اگر سلطان ہونے سے پہلے سلطان کا بیٹا ہے تو وہ خود کمانے کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں، اپنے آپ سلطان ہے، پھر بھی وہ ایسے اپنے لیے جو پیسہ چاہیے وہ خود سے کمایا تھا۔ اور اچھی عادتیں، اللہ سے ڈر، دین اور دینداروں کی مدد وغیرہ ان کے نیک اخلاق تھے۔ ان کے نیک اخلاق میں ہے اچھی عادتیں اور اللہ کے ڈر، جو کچھ بھی کرتے وقت اللہ کو ڈرتے تھے۔ دین اور دینداروں کی مدد وغیرہ ان کے نیک اخلاق تھے، اور ان کے برابر کوئی حکمران اس زمانے میں نہیں تھا۔ ان کے برابر ایک صوفی آدمی، ایک نیک آدمی جو اللہ سے ڈرنے والا، جو بہت اچھے سے اپنے لوگوں کو مدد کرنے والا، ایسے ایک آدمی نہیں تھا۔ 1618 میں پیدا ہوئے، 1618 میں وہ پیدا ہوئے، تقریباً 50 سال تک انہوں نے حکومت کی، 50 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ اور اورنگزیب، ان کے نام پر ہے اورنگ آباد جو مہاراشٹر میں ہے۔
تو اورنگزیب کے بارے میں ہم بتائیں. اورنگزیب کے بارے میں آپ لوگ بہت کچھ سنے ہوں گے. جیسے مغلی سلطنت کے جتنے راجاؤں کے نام ہم سنتے ہیں، اورنگزیب کا نام تک ہم سنتے ہیں، کیونکہ اورنگزیب کے بعد وہ حکومت ٹھیک سے نہیں چلی. اس میں ایسے مشکلات آنے لگی. پھر بھی بہت سالوں تک مغلی سلطنت ہی حکومت میں رہتے تھے، لیکن بہت اسٹرانگ ہو کے بہت اچھے سے حکومت کرنے والا آدمی ہی تھے اورنگزیب. تو اورنگزیب کے بارے میں ہم سمجھے بہت دیندار آدمی تھے، بہت صوفی آدمی تھے. لیکن اکبر کے بارے میں ہم بتائیں، سلطان اکبر کے بارے میں ہم بتائیں کہ وہ بہت بڑا شہنشاہ تھا، اور وہ خود سے اپنا ایک دین بنایا. اور اس کے زمانے میں امام احمد سرہندی نے بہت کام کیے لوگوں کو بچانے کے لیے، لوگوں کو دین اسلام کے اوپر مدد کرنے کے لیے. تو اتنا ہی چیزیں ہیں. یعنی آج ہم یہ پڑھے ہیں ہند میں اسلامی حکومت، اس میں مغلی سلطنت کے بارے میں ہم چرچا کیے ہیں. تو کیا کرنا ہے، اس کے بعد جو سوالات ہیں آپ لوگ پڑھ کے دیکھیے، جواب دیجیے اور تصریح کیجیے. یہ سب ٹھیک سے پڑھ کے وہ سوالات کے جواب لکھنا. مشق میں کیا ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت پہلے کہاں تھی، پھر کہاں کہاں تک پھیل گئی. جواب ڈھونڈی. ہمارے فرسٹ کلاس میں بتائے تھے اس کے بارے میں. مغلیہ سلطنت کے پہلے حکمران کون تھے اور اس کے آخری بادشاہ کون تھے، وہ بھی ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں. مغلیہ سلطنت کا سب سے عظیم حکمران کون تھا. اتنا سوالات، اور اس کے بعد تصریح کیجئے. وہ کیا کرنا ہے، اس کے لیے سب لوگ یہ چیپٹر ٹھیک سے پڑھنا ہے اور اس کا جواب دینا ہے. اور یہ سال کے بارے میں یہ سال سب آپ لوگ ادھر ہی پڑھیے، کیونکہ یہ بعد میں تم لوگ کا اور بھی کام آئے گا. کیونکہ جب آپ لوگ ہسٹری پڑھیں گے اسکول میں، یہی مغلی سلطنت کے بارے میں، یہی مغلی سلطنت کے بارے میں، مغل سلطنت بول کے آپ لوگ پڑھیں گے تو بھی اس کا فائدہ ہو جائے. تو آج اتنا ہی بول کے ہم ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ملنے تک اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.